السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں اور نیکیوں سے نوازے۔ اللہ پاک تمام ہی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام ہی مسلمان بچیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اردو پڑھنا بھی سکھاتی ہوں اور اردو لکھنا بھی سکھاتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ نیا سکھاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ معانی، اور معانی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لفظ ایک جگہ ہوتے ہیں تو اس کو الفاظ بولا جاتا ہے۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی ایک شبد، جس کو ہندی میں شبد بولتے ہیں اور انگلش میں ورڈ بولتے ہیں۔ تو ایک ورڈ کو ایک ورڈ بولتے ہیں، اور بہت سارے ورڈ ہوتے ہیں تو اس کو ورڈز بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اردو میں ایک لفظ ہوتے ہیں تو اس کو ایک لفظ بولتے ہیں، اور بہت سارے لفظ ہوتے ہیں تو اس کو الفاظ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں 10 لفظ کو لکھ چکی ہوں، تو یہ سارے 10 لفظ کو ایک ساتھ اگر بولا جائے تو بولیں گے الفاظ ہیں یہ سبھی، اور اس کے میں نے معانی کو بھی لکھے ہیں۔ تو چلیے میں آپ لوگ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے رب، تو رب کے کیا معنی ہے؟ تو یہاں دیکھیے، پالنے والا اللہ، پالنے والا اور اللہ۔ نمبر 2، تلاوت کرنا۔ نمبر 2، تلاوت کرنا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی ہے قرآن شریف پڑھنا، یعنی قرآن شریف پڑھنے کو ہی تلاوت کرنا کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ نمبر 3، توفیق۔ توفیق کے کیا معنی ہیں؟ تو توفیق کے معنی ہوتے ہیں ہمت اور حوصلہ۔ ہم لوگ دعا میں بولتے ہیں نا کہ اللہ پاک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو اس طرح سے تو توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمت اور حوصلہ عطا۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 4، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے آمین۔ الف کے اوپر مدھ لگ رہی ہے تو اس کی آواز آگے جائے گی اور کھینچ کے پڑھا جائے گا، آمین۔ تو آمین کے کیا معنی ہے؟ تو یہاں دیکھیے، آمین کے معنی ہے کہ اللہ دعا قبول کرے۔ نمبر 5 میں ہے صادق۔ تو صادق کے کیا معنی ہے؟ تو یہاں دیکھیے، صادق کے معنی ہے سچا، ٹھیک ہے، صادق کے معنی ہے سچا۔ نمبر 6، بندے۔ بے نون زبر بند، دال یا زیر دے، بندے۔ تو بندے کے کیا معنی ہے؟ ادھر دیکھیے، غلام۔ نمبر 7، امین۔ دیکھیے یہاں زبر لگ رہا ہے الف کے اوپر، ٹھیک ہے، تو امین ہو جائے گا۔ تو امین کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ امین کے معنی ہوتے ہیں امانت دار۔ نمبر 8، نیکی۔ نون یا زر نے، کاف یا زر کی، نیکی۔ نیکی کے کیا معنی ہیں؟ ادھر دیکھیے، اچھائی۔ الف چھ زبر اچھ، الف زبر چھا، ہمزہ زر ای، اچھائی، بھلائی۔ نیکی کے معنی ہوتے ہیں اچھائی، بھلائی۔ نمبر 9، بدی۔ بدی کا مطلب ہوتا ہے برائی۔ نمبر 10، ارمان۔ ارمان کے کیا معنی ہے؟ تو یہاں دیکھیے، آرزو، خواہش۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس ہو گئی ہے کمپلیٹ، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی۔ ان 10 لفظوں میں سے آپ کو کس کس لفظ کے معنی پہلے سے پتہ تھے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو پہلے سے پتہ تھے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں معلوم تھے تو یاد کر لیجئے، کیونکہ بہترین اردو سیکھنے کے لیے الفاظ معنی سب یاد کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اردو پڑھیں گے، اردو بک وغیرہ پڑھیں گے تو اس طرح کے جو مشکل لفظ سب ہیں وہ آتے رہتے ہیں، تو آپ کو ان کے معنی معلوم رہیں گے تو آپ اس اردو کو، اس لائن کو، اس چیپٹر کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔